السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کی پیش کردہ یہ روایت المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم میں ہے 7263 نمبر پر، 7263 نمبر پر۔ اس حدیث کے اندر راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الى یوم القیامت الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الموت۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہ کو مؤخر کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے قیامت تک، یعنی سزا قیامت کے دن میں، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ یہ دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے بندے کو مل جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس میں ایک راوی سندن ضعیف آ رہا ہے۔ کون ہے یہ راوی؟ یہ راوی ہے بکار بن عبدالعزیز، یہ ضعیف ہے۔ بکار بن عبدالعزیز، اس میں یہ راوی ضعیف ہے، یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ باقی صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہاں، الا یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرنے پر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ اور اس کے نبی کی جب نافرمانی ہو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، اس معاملے پہ پھر اماں ابا کی نافرمانی کرنی ہے۔ اماں ابا کہے کہ جناب سوئے رہو، سردی ہے، نماز کے لیے نہ جاؤ، اماں ابا کہے کہ جناب جو ہے وہ شرک کرو اور فلاں کرو فلاں کرو، یا یہ کہ کسی کو اس کا باپ کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا میں نے چرس پینی ہے، میں نے پاؤڈر پینا ہے، میں نے نشہ کرنا ہے، میں نے تمباکو پینا ہے اور بازار سے تمباکو لے کر آؤ، پھر ابے کی نافرمانی ضرور کرنی ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب ماں باپ برائی کا حکم دیتے ہیں یا غلط کام کا حکم دیتے ہیں، پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، اور جب اللہ رسول کی اطاعت میں فرق نہیں آ رہا تو پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ گناہ کے تعلق سے یاد رکھ لیں، کئی گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں کنٹینیو سلسلہ وار ملتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ قبر کے اندر بھی گناہوں کی سزا کا معاملہ ہوگا، اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ جناب قیامت کے دن میں ہمیں سزا ملتی رہے گی، اور بعض دفعہ بندہ اپنے گناہوں کے کارن جہنم بھی پہنچ جائے گا، یا یہ کہ گناہ اتنا تھا کہ بس دنیا کے اندر سزا ملی اور معاملہ قبر اور آخرت کا صاف ہو گیا۔ جیسے مریض کو دعا دی کہ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ بیماری گناہوں کے دھل جانے کا، ختم ہونے کا سبب بنے گی۔ تو بندہ بیمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا دیتا رہتا ہے، اور آخرت میں اور قبر میں بندہ پاک پوتر ہو کے پہنچ جاتا ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کے عذاب سے اور سزا سے بچنے کے لیے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور ایک دعا جو میں نے پہلے بیان کی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، جو میں گناہ کر چکا اس کے شر سے بھی تیری پناہ کا سوال ہے، اور جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اللہ سے عافیت اور درگزر کا سوال کرنا چاہیے۔ پیش کردہ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، اور اس میں بکار بن عبدالعزیز ضعیف ہے۔